اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم اللہ فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل ایمان سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی۔ قل آپ فرما دیجیے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، خبیث چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم اللہ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہے، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے روک رکھیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس کو جو اپنا شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں ان کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ کا نام لو، یعنی اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرو، وَاتَّقُوا اللَّهِ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ نے تمہیں جو گائیڈ لائن دے رہا ہے اس کو توڑنے سے بچو، اگر توڑو گے اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں جو وہ حلال کر دی گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل ایمان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا حلال ہو، حلال جانور ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حرام جانور۔ وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ان کو دے دو، محصنین جو ہے ان کے محافظ بن کر رہو، غیر مسافحین، آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے نہ اپنا ان کو اپنے محافظ بنو، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو۔ تو یہ اہل کتاب کی اپنا اہل ایمان کی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان سے جو ہے نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اہل کتاب کے لیے ہمیں جو ہے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں جو ہے اہل کتاب سے نکاح کرنا، جو اپنا اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کر کے ہماری اولاد جو ہے وہ کہیں یہودی یا نصرانی نہ بن جائے، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بندہ کوشش کرے کہ مومن اور پاک دامن عورت سے نکاح کرے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اور بعد میں جو ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، تو اس کا یہ نکاح اس کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تحقیق اس کے اعمال برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سے دعا در ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔